مساجد دے اتے خرچ کرنے بخل کرن۔ اندے اتے اسلامی احکامات، قرآنی احکامات کیا آہدن، مسجد دے کیا آداب ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں۔ میں یہ آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، ماشاءاللہ تساں سارا دن جلسہ سنے ہوئے تے میرے کو وہی احساس ضرور ہے میں حاضر کی۔ اللہ سی فرمائے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدیں کو آباد کریں دیں، مسجدیں کو تعمیر کریں دیں، اللہ دے گھریں دی آبادی دا سچیں دیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑے لوگ اللہ کو منیں دیں، اللہ دے اتے ایمان گھنم دن اور آخرت دے جہیں دی انہیں کو یقین ہوں جو اسا آخرت والے جہاڑے دوبارہ اٹھنے حساب و کتاب دیں، جہاں اللہ تے ایمان تے آخرت دے جہیں تے ایمان، ایسے لوگ مسجد تعمیر کریں۔ یہ اللہ پاک نے نشانی دسی ہے مسجد تعمیر کرنے والے۔ اج تو تے میں آدوں او بعد میں ایمان والا میں مسلمان، او بعد میں ایمان والا میں مسلمان، لیکن ایمان تے اسلام کہنا معتبر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن مسجدیں کو تعمیر کرن والے ایسے لوگ ہیں جنہیں مومن ہون دی گواہی، جنہیں مسلمان ہون دی گواہی اللہ کرے کہ اے مومن جڑے مسجدیں کو تعمیر کرن، انہیں دا اللہ تے بھی ایمان ہے، آخرت دے دین تے بھی ایمان ہے۔ ایمستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد، نبی سے خطاب فرمائے لوگو جے ویلے تساں ایہو جے بندے کو دیکھو جڑے مسجد دے دا نگرانی، نگہبانی، خیال، ضرورت کو پورا کرن دا زیادہ خیال کرن، فشہدوا لہو بالایمان، اگر ایہو جے بندے دی جڑا مسجد دی ضروریات دا زیادہ خیال کریں دے، نگہداشت زیادہ کریں دے، حفاظت زیادہ کریں دے، مسجد آون زیادہ رکھیں دے، اگر این بندے دے بارے تساں کنوں کہیں پوچھ گچھ تھی وے، ان دے مومن ہون دی گواہی تساں کنوں کیتی ویندے کہ اے بندہ کیو جائے کیو جا کہیں نہیں، تساں کو بیار نہ جان دے ہو کیری قوم دا ہے، کیرے قبیلے دا ہے، نیک ہے، بد ہے، کیا ہے، اتنا جان دے ہو جو اے بندہ مسجد دی ضروریات دا خیال کریں دے، مسجد عمدہ وینا زیادہ ہے، فشہدوا لہو بالایمان، ان دے مومن ہون دی گواہی دے دیوا، ان دے مومن ہون دی گواہی دے دیوا، بس ٹھیک ہے، ان دے مومن ہون دی گواہی دے دیوا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ دے نبی فرمائے، کیوں کہ اللہ فرمائے دے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں کو تعمیر اور آباد اوہ لوگ کریں جنہاں اللہ تے ایمان تے آخرت دے دین تے ایمان ہیں۔ مسلمان ہم نبی سے دے دور وچ نبی سے مسجد دی تعمیر واسطے چندہ کیتا، انہیں چندہ دے دیتا، جہاد واسطے چندہ کیتا، انہیں چندہ دے دیتا، تے کچھ لوگ منافق بھی ہم تے اللہ سے ہی فرمائے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، انہیں کو آکھیا میں دے ایویں ایمان گھنو جیویں صحابہ کی ایمان گھنو، بلو آخر لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسا ایویں ایمان گھنو جیویں بے وقوف ایمان گھن، یعنی انہیں صحابہ کرام کو بے وقوف قرار دیتے۔ کیوں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو سیانے ہیں، سیانے بندے کو تو کوئی سیانا بندہ تو بے وقوف نہیں سرے دا، ان کی ایک وجہ ہے، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں انہیں کو نبی آدھے مسجد تے خرچ کرو تو آپ کو جنت مل سے، جہاد تے خرچ کرو تو آپ کو جنت مل سے، اے نقد کو قربان کر دیں ادھار دے ہوتے کہ ہون دے جو تو آپ کو مل سے مرن تو بعد، کہ بے وقوف ہے نیتا نعوذ باللہ من ذالک،
اللہ سے فرمائے اے بے وقوف نہیں، انہیں کو اے پتہ ہی کہنی کہ اتھاں تا 10 سال 100 سالہ زندگی ہے تے جنت والی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تے مومن ہون دی گواہی مسجدیں کو تعمیر کرن والے دی اللہ دیتی ہے۔ این واسطے جیرے جیرے ساتھیں دا ٹکا آنا ای اللہ دے گھر دی تعمیر واسطے لگے، وہ فخر نال شکر نال اللہ تبارک و تعالی دے اگوں 2 رکعت شکرانے دے پڑھے کہ میں اللہ تبارک و تعالی دے فرمان دے مطابق مومن ہوں، اللہ نے میرے کو مومن کرا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من خرج الی المسجد فکان ضامنا علی اللہ، کہ جیڑا بندہ اپنے کم کاج کو چھوڑتے، اپنی فصل باڑی کو چھوڑتے، اپنے گھر کو چھوڑتے مسجد چمدے، اندے ہر ایک چیز دی ضمانت اللہ تبارک و تعالی دے ہوتے، ہر ایک چیز۔ وہ یہ فکر نہ کرے میرا گھر کل ہے، میں راڑ کو چھوڑ آیا، میں فصلیں کو چھوڑ آیا، میں ڈانڈے چھوڑ آیا، ان دی ہر ایک چیز ضمانت اللہ۔ ابو نبی سی فرمائے من خرج الی المساجد فکان ضیفا للہ، من دخل فی المسجد فکان ضیفا للہ۔ جے ویلے بندہ اپنے گھر تو نکلتے مسجد چاہ ویندے، مسجد داخل تھی ویندے، وہ اللہ دا مہمان ہوندے، فکان ضیفا للہ۔ جی میں میزبان دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا مہمان میرے اوتے خوش تھی تے ونجے، اللہ بھی میزبان اور او بندہ اللہ دا مہمان، اللہ تبارک و تعالی ان دی مہمان نوازی کریں دن انجے انداز نال کہ وہ بندے ہی خوش تھی تے ونجے۔ اللہ دی مہمان نوازی کیا ہے کہ اللہ ان دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے، سبحان فکان ضیفا للہ، اللہ ان دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے۔ اگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر جگہ دے ایک خاص فرشتے ہیں، ہر جگہ دے تساں گھر وچ ونجو تے جن بھی ہیں، اتھا فرشتے بھی ہیں، ہر جگہ دے فرشتے مقرر ہیں، اور ہر ایک فرشتے دی الگ الگ تسبیح ہے۔ جی میں ایک حدیث چندے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن ہی کا تسبیح ہے، سبحان الذی زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائد، پاک او ذات جن نے مردیں کو داڑھی نال زینت بخشی ہے، عورتیں کو والے نال زینت بخشی۔ ہکا تسبیح پڑھتے رہے ہوئے، یک کا ہکا جماعت فرشتے دی۔ کچھ فرشتے مسجد وچ رہے ہوئے ہمیشہ، نبی سے فرمائے ول جڑے لوگ 5 ٹائم مسجد وچ آتے نماز پڑھ دیں اور اکثریت نال کثرت نال وہ مسجد نماز پڑھ دیں، ولو فرشتے انہیں نال دوستی بنا گئے۔ اگر او بندے کہیں وجہ کنوں نہ آمن ایک نو جاڑے مسجد وچ، اوے فرشتے اپنے انہیں دوستیں کو بلے نہ، مثلا کیوں غیر حاضر ہے؟ اگر وہ بیماری دی وجہ کنوں غیر حاضر ہے، انہیں کو پتہ لگ دے کہ وہ بیمار ہے، ول اوے فرشتے اللہ کنوں آتے مسجد دعا کرن اللہ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر وہ بندہ کہیں ضرورت دی وجہ کنوں سفر تے چلیا گئے، ولو فرشتے آتے دعا کرن اللہ جڑے مقصد واسطے گئے ان دا مقصد قبول فرما۔ یا وہ بندہ فوت تھی گئے تے نہیں آ سکیا، ان دی وجہ کنوں وہ مسجد وچ نہیں آمدا پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور فرشتے آتے ان دی بخشش واسطے دعا کریں۔ ایسی فضیلت مسجد کی۔ والنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بنے دے، بھی حدیث چندے کا مفحص قطر، ایک کبوتری دے گھونسلے جتنا مسجد بنے دے۔ کبوتری دا گھونسلہ کتنا ہی ہوندے، اندے وچ ایک لاتے نہیں رکھی دی۔ مقصد نبی سے نہ مثال لے منہا کہ اگر مسجد بنے دے یا مسجد دے اندر کبوتری دے گھونسلے جتنا سیل مٹی کوئی نہ کوئی چیز دے دے، وہ بھی آگو پوری مسجد بنا دیتی۔ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، ایک سیل دیون دے بدلے بھی اللہ جنت جو دے واسطے محل بنا دے۔ ایسی فضیلت مسجد بناون دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، لوگو جے ویلے جنت دے باغیں کنوں گزرے کرو تب باغیں کنوں کچھ چر پی گدھا کرو۔ قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ جنت دے باغ کیا ہیں؟ نبی سے فرمائے ہی المساجد، یہ مسجد جنت دے باغ ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل